बहुत सारी खबरें हैं आज, और आज हमारी टॉप स्टोरी है बाप से आज़ादी चाहिए या डील, फैसला जल्द होगा। और आप मुसलसल ऐसी खबरें सुन रहे हैं सियासत पे, लेकिन सियासत पे बात करने से पहले हम थोड़ा सा जो दूसरे टॉपिक्स हैं, दूसरे इश्यूज़ हैं, उनका जायज़ा ले लें। और सबसे अहम यह है कि बारिशें आज कल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जानी और माली नुकसानात का बायस भी हैं, लेकिन हुकूमतें अनफॉर्चुनेटली कुछ ज़्यादा कर नहीं पाती। और आप ये देख रहे हैं कि महांडरी जो है, कागान के रास्ते में एक पुल है, वो बह गया, इतना सैलाबी रेला है। और मानसरा में एक घर जो था वो भी दरिया के शायद ऊपर बनाया गया था, वो गिर गया। ऐसे बहुत सारे घर, बहुत से दुकानें जो दरिया के अंदर बनाए जाते हैं वो गिर जाते हैं। और NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 1 जुलाई से 1 अगस्त एक महीने में 96 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब में सबसे ज़्यादा 39 अमवात रिपोर्ट हुई, सिंध में 22 अफराद जान बहक हुए, खैबर पख्तूनख्वा में 34 अफराद हलाक हुए और 12 बच्चे भी उसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान में 3, कश्मीर में 3 और गिलगित बल्तिस्तान में 1। इस्लामाबाद में आज सुबह करंट लगने से 4 बच्चे जान बहक हो गए और 214 ज़ख्मी हैं, 525 कम घरों को नुकसान और छतें गिरने से 46%, जबकि बिजली गिरने से 21% अफराद जान बहक हुए। तो ये एक सैलाब की सूरत हाल थी जिससे बताना बहुत ज़रूरी था। और ये भी कि लोग एहतियात करें इस मौसम में बाहर निकलने से, और अल्लाह ताला उनकी जान और माल की हिफाजत करे। और दूसरा, जमात इस्लामी का धरना जारी है। हाफिज़ नईम रहमान जो अमीर जमात इस्लामी हैं, दोहा कतर तशरीफ़ ले गए थे। इस्माइल हानिया जो हमास के सदर हैं, शहीद किए गए इसराइल के हमले में तेहरान में, उनके जनाजे में शिरकत के लिए वापस आए हैं आज। और आज आके उन्होंने सीरान फ़लस्तीन मार्च का एहतमाम किया, लियाकत बाग मरी से कमेटी चौक तक। और इस वक्त अगर हम आपको लाइव वहाँ के मनाज़र धरने के दिखा सकें, धरना चल रहा है। और मुझे याद आ रहा है कि अगस्त 2024 है ये धरना है, और मुतालबात वही हैं कि जो हाफिज़ नईम साहब ने 2 रोज़ पहले कहा कि बिजली के बिलों की अदायगी ना करने और धरने को हुकूमत गिराओ तहरीक में तब्दील करने का ऑप्शन भी मौजूद है। अगस्त 2024 में वही कुछ दोबारा सुन रहे हैं जो अगस्त 2014 में हम सुनते रहें। तो खैर, और उन्होंने उसमें इस्तारे भी इस्तेमाल किए हैं यार्कर और बाउंसर के, और उनका एक तमाम ऑप्शन है। लंबी इनिंग्स के लिए लाइन लेंथ दुरुस्त रखना होती है। हाफिज़ नईम साहब के अंदर क्या इमरान खान बोल रहा है या अगस्त बोल रहा है, क्योंकि अगस्त तो आ गया। और KP में करप्शन 11वां साल है, सुना था वहाँ तो बहुत अच्छी हुकूमत होगी और बहुत मसाइल बेहतर हो चुके होंगे, लेकिन इत्तेफाकन KP के वज़ीर, काबीना के वज़ीर शकील खान साहब, वो सूबाई वज़ीर मवासलात हैं, सुनिए वो क्या फरमाते हैं। खान साहब को KP के अंदर चंद महकमों के हवाले से इतलात थी कि इन महकमों में कुछ काम गलत हो रहे हैं। खान साहब ने तमाम सूबाई वज़रा, इंतज़ामी अफसरान और सूबाई हुकूमत के तमाम अफसरान के नाम ये खुला पैगाम भेजा है कि खान साहब ने करप्शन, कमीशन और बेकायदगियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। तो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है खान साहब की, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि PTI में इख्तलाफात जारी हैं। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया, जिसका चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब को पता ही नहीं है, और उन्होंने कहा मैं तो ऐसी किसी नोटिफिकेशन को नहीं मानता। शमीम नकवी ने कहा कि ये नोटिफिकेशन असली है और उनको निकाल दिया गया। ऐसा ही एक नोटिफिकेशन रऊफ हसन साहब ने, जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब के बारे में भी कुछ अर्सा पहले किया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनको पार्टी से निकाला भी जा रहा है, तो वो कहते हैं कि हम तो पार्टी के साथ वाबस्ता हैं। और उसमें शेर मरवत भी हैं और फवाद चौधरी साहब भी हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, और एक वक्त में बड़े ही जारहाना अंदाज से उन्होंने सियासत की, लेकिन आजकल मुफाहिमाना अंदाज़ है। फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। तो क्या डील हो रही है फिर PTI की इस्टेब्लिशमेंट के साथ? देखिए अफसार साहब, डील की जो है ना, मसला ये है कि डील अब हो नहीं सकती किसी की, PTI की, इमरान खान की डील हो नहीं सकती, क्योंकि अगर हुई तो उनका जो वोटर है उसका जो अब एक नैरेटिव है वो तो शहबाज शरीफ साहब बन जाएंगे ना फिर नवाज इमरान खान। सो डील तो मुमकिन नहीं है, लेकिन एंगेजमेंट तो मुमकिन है। एंगेजमेंट होनी चाहिए और तलखियां कम होनी चाहिए। मैं तो जिस तरह आपने बात की मुफाहमाना, तो मैं तो बड़ा वाज़ेह हूँ कि ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट होनी चाहिए, बल्कि सियासी जमातों के साथ एंगेजमेंट होनी चाहिए, और सियासी जमातों के साथ एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट से पहले एंगेजमेंट होनी चाहिए। यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का।
ورنہ تو پھر ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے, ایک کھچ کھچ لگی رہے گی 20%. بات تو آپ کی بالکل درست ہے, میں اس سے متفق بھی ہوں, لیکن اسی طرح کی انگیجمنٹ شہباز شریف صاحب کیا کرتے تھے جب, تو ان کو خفیہ ملاقاتیں کہا جاتا تھا اور اس کو کہا جاتا تھا کہ ڈیل ہو رہی ہے, جیسے کہ نواز شریف صاحب پہ بھی یہ الزامات لگے, تو انگیجمنٹ سے ہی بات آگے نکلتی ہے نا پھر. اسی لیے تو حکومت جو اس وقت محسوس کر رہی ہے وہ تو یہی محسوس کر رہی ہے کہ آپ لوگوں کی ڈیل تو ہو چکی ہے تقریباً. نہیں اب سر بات یہ ہے کہ ڈیل تو نواز شریف صاحب نے تو ڈیل کی نا. اب آپ خود ایک سارے عمل کے اتنے قریب سے آپ نے دیکھا, آپ گواہ ہیں, ووٹ کو عزت دو سے پھر جو آسان راستہ جو مریم نواز صاحبہ نے بیان کیا وہاں تک آنا جو ہے اس کو ڈیل ہی کہیں گے, انگیجمنٹ تو نہیں کہیں گے. انگیجمنٹ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اصولوں کے اوپر ایک جو ہے وہ فارمولا طے کرنا ہے, تلخیاں کم کرنی ہے, وہ تو انگیجمنٹ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اچانک ووٹ کو عزت دو پہ نعرے لگاتے لگاتے پاؤں میں ہی پڑ جائیں, اور اس کے بعد آپ جو آسان راستہ پھر آپ نے خود ہی ایکسپلین کیا آپ اس کے اوپر آ جائیں, اور اس کے بعد آپ پورے کے پاکستان کا الیکشن کو فراڈ کر کے جیت کے وزیر اعظم بن جائیں, اور پھر پاکستان میں سویلین جو چھوٹی موٹی سپیس ہے اس کو بھی ختم کر دیں, بیڑا غرق کر دیں, اس کو تو پھر ڈیل ہی کہا جائے گا نا. تو یہ ڈیل جو ہے یہ عمران خان نہیں کر پائیں گے, نہ ہی وہ کریں گے, نہ ہی وہ کر سکتے ہیں, اور نہ ہی اس وقت پاکستان کا ماحول اس کی اجازت. اچھا یہ دیکھیں, ابھی آج آپ دیکھیں, میں ایک تو آپ کی اس بات کی تعریف کروں گا اور پبلکلی کروں گا کہ آپ کی وابستگی جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, اس کے باوجود کہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہ مسلسل کہتی ہے کہ آپ نہیں ہیں پی ٹی آئی کا حصہ, آپ کی کمٹمنٹ ہے خان صاحب کے ساتھ اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کا حصہ ہیں اور یہ معاملات بعد میں حل ہوں گے, اور آپ کا ایک موقف ہے اور بہت وزنی موقف ہے. اب آپ خان صاحب نے کہا ہے کہ آج جھکا ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دے کر غلط کیا. آئین میں کہاں لکھا ہے کہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنا جرم ہے؟ حکومت کا کوئی ادارہ غلط کام کرے گا تو اس پر تنقید کریں گے, اور پھر ساتھ ہی کہا مذاکرات آئین کے دائرے میں رہ کر کروں گا. ان دونوں میں چیزوں میں آپ کو تو کوئی کانٹرڈکشن تو نہیں نظر آ رہی ہوگی نا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے ریئل پالیٹکس. میرے خیال میں جو عمران خان صاحب کا جو اس وقت سب سے بڑا جو پرابلم چل رہا ہے, جو میں نے پہلے بھی ایکسپلین بھی کیا, کہ عمران خان جیل میں ہے. جیل میں ان کو دیکھیں تین چیزیں چاہیے. ایک تو ان کو ریئل جو اس وقت ریلیونٹ انفارمیشن ہے وہ چاہیے, انہیں عملی بنائیں, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کا بیان چاہیے. اس وقت پرابلم یہ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو نہ تو ریئل انفارمیشن کوئی وہاں پہ جو ہے, ظاہر ہے 4-5 لوگ جن کا ایکسس ہے, اس میں عمر ایوب صاحب کے علاوہ کوئی پولیٹیشین تو ہے نہیں. لہٰذا یہ جو بات دیکھیں, آپ نے ایک بات کر دی کہ انگیجمنٹ کے لیے ہم تیار ہیں, فوج کے ساتھ بات کے لیے تیار ہیں. اب اس کے بعد جو روزانہ سوال ہوتے ہیں وہ ایک کانٹیکسٹ میں ہوتے ہیں, اس کا جواب جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں, اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر ہم چاہتے کیا ہیں اور پی ٹی آئی کی پالیسی کیا, کنفیوز ہو جاتی ہے بیکاز آپ کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ نہیں مل رہا. تو میری نظر کے اندر بھی یہ جو آج کی بھی جو گفتگو ہے, جب ایک بات ہو گئی, آپ نے کہہ دیا کہ ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں, اب اس سے ہمیں آگے مثلاً آج بات جو ہے وہ تو جوڈیشری, پاکستان میں جوڈیشل انڈیپینڈنس کی بات ہے, ای سی پی کے اوپر, الیکشن کمیشن کے اوپر پی ٹی آئی نے ریفرنس فائل کیا ہوا ہے, اس کی بات ہے. پھر جو اس وقت جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں ان کے اوپر بات ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رپورٹرز جو جاتے ہیں وہاں پہ وہ بھی ایک ہی سوال بار بار دہرا رہے ہیں, اور ظاہر ہے پھر اس کا جواب بھی وہ ایک ہی جو ہے وہ مل رہا ہے. سو اس کی میں کانٹیکسٹ جو ہے وہ تھوڑا ٹھیک آؤٹ ہے. ٹھیک ہے, کانٹریکٹس آؤٹ ہے. آپ نے کہا فوج سے مذاکرات تو کرنے چاہیے, تو آئین میں کہاں لکھا ہے کہ فوج سے یا اسٹیبلشمنٹ سے ایک سیاسی جماعت مذاکرات کرے گی؟ اب سر صاحب دیکھیں, پاکستان کے اندر آئین تو ایک ظاہر ہے کہ موجود ہے, اور لیکن ایک ٹریڈیشنز بھی ہیں. 52 آنورڈ پاکستان کی جو فوج ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی سٹیٹ ہم چلا رہے تھے, اور گھر کے اندر دیکھیں عزت اس کی ہوتی ہے جو پیسے کما رہا. پاکستان کی فوج پاکستان کے لیے پیسے کما رہی تھی. 52 میں ویتنام وار, کورین وار, افغان وار, یہ سب کچھ ہو رہا تھا. ہم لوگ ویسٹرن بلاک کا حصہ تھے, ہم ان کی جنگیں لڑ رہے تھے, ہماری اکانومی چل رہی تھی. فوج کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا پاکستان کی پالیٹکس میں, اور چینجنگ سینیریوز کے ساتھ یہ رول بھی جو ہے کبھی کم ہوتا رہا کبھی بڑھتا رہا. اب تو پاکستان میں فوج کا بہت بڑا رول ہے. تو یہ کہا جائے کہ نہیں جی ہمارے
کرنی فوج سے اور اس کے بغیر ہی چل جائے گا، تو دیکھیں یہ تو ایک ریئل پالیٹکس کے خلاف ٹھیک ہے، نہیں یہ دیکھیں حقیقت پسندی آپ کی، نہیں یہ بات ٹھیک ہے، آپ کی حقیقت پسندی سے آپ کام لے رہے ہیں، اور پولیٹکس یہ چیز ہوتی ہے، اٹس این آرٹ آف پاسبلٹیز۔ مجھے یہ بتائیں کہ محمود اچک خان صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا ہے مذاکرات کرنے کے لیے خان صاحب کی طرف سے، وہ کس سے مذاکرات کریں گے اچک صاحب؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک کوئی مذاکرات کا مجھے کوئی فریم ورک نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی مجھے کوئی اس کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے۔ اصل میں تو دیکھیں سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہے کہ ہمیں نواز شریف صاحب کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے تو ویسے چپ ہیں، ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو سب سے سینئر پولیٹیشین ہے اس وقت وہ تو نواز شریف ہے، ان کا مائنڈ سیٹ کا ہمیں تو نہیں پتا، آپ تو خیر ظاہر ہے کہ ملاقات آپ کی ہوئی ہو یا آپ کو کوئی انسائڈ انفارمیشن ہو، لیکن جو باہر ایز اے کامن سٹیزن مجھے نہیں پتا نواز شریف صاحب کی کیا سوچ ہے۔ اور جب تک ہمیں نواز شریف کی سوچ کا پتہ نہ چلے، مذاکرات کی بات جو ہے وہ ون سائیڈڈ رہے گی، وہ ہونی نہیں۔ اور اس لیے میں ابھی اچھا یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہونے ہیں، پی ٹی آئی کے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہونے ہیں، اس میں نواز شریف اہم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ میرے نظر کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اب اتنی وہ ایکسکلوسیوٹی ان میں نہیں رہی۔ ہم کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو سے بات جو ہے وہ نارملائز، اب جب بھی ہونے ہیں یہ ایک ایکسکلوسیو مذاکرات ہونے ہیں جو پولیٹیکل طاقتیں بھی جس میں شامل ہوں گی اور جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہوگی، اور پولیٹیکل طاقتیں جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں اس کے دو ہی لوگ ہیں جو کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کی تھنکنگ کو، ایک نواز شریف ہے اور دوسرے زرداری صاحب ہیں۔ شہباز شریف ہو جائیں، مریم ہو جائیں، یہ لوگ فرینکلی پولیٹیکلی ارریلیونٹ ہیں۔